ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج واقعی بہت انگیخت والی صورتحال ہے. عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. قانون کی تلوار بھی اب ان کے سر پر نظر آ رہی ہے. جو زیبا چودھری ہیں ایڈیشنل سیشن جج، ان کے بارے میں جو انہوں نے دھمکی آمیز گفتگو کی اپنی تقریر میں، اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور انہیں ذاتی طور پر 31 اگست کو طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ان کے پیش نہ ہونے کے باوجود انہیں ایک عبوری ضمانت دی 3 روز کی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ان کا مقدمہ بنا ہے، اور انہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے. عمران خان نے وہاں پہ اگلے 2 دن میں پیش ہونا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید عمران خان وہاں پیش نہ ہوں، یا پیش اگر ہوں گے تو ایبٹ آباد کے جلسے کے بعد. اب وہاں وہ کیا بات کہیں گے، کیا پریشر بلڈ کرنا چاہیں گے. اب انہیں 2 طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جائیں نہ، پیش ہی نہ ہوں، آپ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو عدلیہ سے ٹکرانے کی جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. بالعموم عدلیہ عمران خان صاحب کے لیے سافٹ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے. ہمیں یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جب نواز شریف نہ خود پیش ہوئے تو انہیں قبل از گرفتاری ان کی ضمانت نہیں کی گئی تھی، بلکہ کہا گیا تھا وہ خود پیش ہوں. لیکن عمران خان کو کمال مہربانی سے اس بنیاد پر کہ پولیس نے گھیرا ہوا ہے بنی گالہ کو، وہ آ نہیں سکتے ہیں، تو انہیں ایک راہداری کی ضمانت دے دی. اب پوری عدلیہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں نے ڈپٹی رجسٹرار کی رپورٹ پر فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کو نوٹس ایشو کریں گے، اور یہ توہین عدالت کا کیس ہے. اب اس میں جو ریمارکس بھی نظر آ رہے ہیں پہلی دن کی کارروائی میں، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کو اس سے بہت دھچکا لگا ہے، اور وہ بڑی حیران ہیں کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم کس طرح عدلیہ کے بارے میں اس طرح کا دھمکی آمیز رویہ اختیار کر سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کا ایک پیٹرن ہے، وہ چیلنج کرتے ہیں، وہ اتھارٹیز کو بھی چیلنج کرتے ہیں. وہ اپنے ظاہر ہے مخالف پالیٹیشنس کے بارے میں تو کوئی لحاظ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ہر ایک کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پذیرائی ہے. لیکن اب معاملہ خطرناک ہو گیا ہے. اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو مشکل میں پھنس جائیں گے، اور اگر پیش ہوتے ہیں اور معافی مانگنے سے انکار کرتے ہیں اور اپنا کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل بن جائے گی، اور وہ انہیں سزا ہو سکتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. ایسا پہلے بھی پولیٹیشین کے ساتھ ہو چکا ہے. ایسا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہی 5 سال تک نااہل قرار دیے گئے تھے. اسی طرح کچھ مسلم لیگ نواز کے نمائندے بھی 3 ایٹ لیسٹ ان کے وزیر اور ایم این ایس، وہ تاحیات طلال چودھری سمیت وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیے جا چکے تھے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ 2 نظریے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت خوفناک قسم کی توہین عدالت کی ہے، اور وہ اگر معافی مانگ بھی لیں گے تب بھی وہ نہیں بچ پائیں گے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ ان کی معافی کو قبول کرے نہ کرے، ممکن ہے وہ قبول کر لے. کیونکہ توہین عدالت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالت پنشمنٹ کر کے اپنی عزت کروائے. اگر کوئی ریپینٹ کرتا ہے، معذرت چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس میں عزت بڑھے گی کہ اگر وہ کہیں کہ جی بالکل میں ایک روا روی میں فلو میں کہہ گیا، آئی جی کی بات کر رہا تھا، ڈی آئی جی کی بات کر رہا تھا، تو اس میں مجھ سے ان کا نام بھی آ گیا اور میرا مطلب یہ نہیں تھا. اور اگر وہ معذرت کر لیں کہ میرا ایسا مقصد نہیں تھا، معافی مانگ لیں، تو اخلاقی اعتبار سے کم از کم ان سے بوجھ کم ہو جائے گا. لیکن انہیں سزا پھر بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا کیس الیکشن کمیشن میں بھی ہے، اور اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس تو بہت جواز ہے.
انہوں نے جس طرح کی تقاریر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بار بار کی ہیں، بڑے ان پر غلیظ الزامات لگائے ہیں، اخلاقی الزامات لگائے ہیں، سیاسی الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو چمچے ہیں اور فلاں ہیں، بڑے ان کے ساتھ حقارت آمیز زبان وہ استعمال کرتے رہے، ایک بار نہیں دسیوں بار، وہ بلکہ اب تو سینکڑوں بار کہا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی انہیں کنوکشن ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ جلدی 1 ہفتے کی اس میں ملی ہے بریک، 3 ہفتے کی یہ مانگ رہے تھے عمران خان کے وکیل توشہ خانہ کیس میں، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو آپ نے ریٹرن جمع کرائی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، آپ کے سارے ریکارڈز موجود ہیں، تو آپ 1 ہفتے کے بعد آ جائیں۔ اسی طرح ایک اور کیس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ ہے کہ 7 کہ 9 جو ایم این ایز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے حوالے سے عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ ہم تو سب استعفیٰ، پی ٹی آئی تو مستعفی ہو چکی ہے، یہ 9 آدمیوں کا ممبرز کا استعفیٰ قبول کرنا بڑا سلیکٹیو اپروچ ہے، اس پر فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے، اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان کے کاغذات کئی جگہوں پہ چیلنج ہوئے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی جو ہے ٹیرین، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب ٹیرین کو اڈاپٹ کیا جمائمہ خان نے کہ وہ اسے سنبھالیں گی، اس کا خط برداشت کریں گی، تو ان کے پاس جب ولدیت کے خانے میں عمران خان کا نام لکھا گیا، جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ دستاویز حاصل کر لی گئی ہے یا حاصل کی جا رہی ہے، وہ اس میں استعمال ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ جو چیلنج ہوا ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی آمدنی ڈکلیئر نہیں کی۔ تو اس طرح جو روایت قائم کی ہے ہمارے سابق چیف جسٹس صاحبان نے، وہ یہ قائم کی ہے کہ تاحیات نااہلی کر کے میاں نواز شریف کی وہی کیس جس میں خود عمران خان ایک مدعی تھے یا کمپلیننٹ تھے، شکایت کنندہ تھے، تو وہی کیس ان کے گلے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ جو عمران خان کے خلاف کیس بنا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، یہ بڑی زیادتی ہے، اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ استعمال سیاسی لوگوں کے خلاف بار بار ہوتا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت میں بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اب عمران خان کے خلاف بھی ہوا ہے۔ اس کا براہ راست اس پر ریاکشن آیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا، یو این کے سیکرٹری جنرل کا، کہ یہ بہت معاملہ اسے دیکھنا پڑے گا اور یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ سیاستدانوں کو دہشت گردی کے کیسز میں پکڑا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں پہ جنہوں نے بڑی نیگیٹو قسم کی کیمپین چلائی افواج پاکستان کے بارے میں اور مختلف معاملات پہ، اب وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ وہ اپنا اقبال جرم کر رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 186 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے واضح طور پر تفتیش میں سامنے آیا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہباز گل ہیں ان کا بھی 1 دن کا ریمانڈ آج 2 دن کا ریمانڈ مکمل ہو جائے گا، کل انہیں پھر شاید پیش کیا جائے گا، لیکن ان پر ایک اور کیس نکل آیا ہے، وہ کہ ان کی جو رہائش گاہ تھی لاجز میں، پارلیمنٹ لاجز میں، جو کسی اور ایم این اے، خاتون ایم این اے کے نام پہ الاٹ تھی جہاں وہ رہتے تھے، وہاں سے ایک پستول برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل صاحب نے کہ یہ تو ان کا پستول نہیں ہے، ان کے ملازم کا ہے، لیکن وہ بغیر اسلحے کے، بغیر لائسنس کے وہ پستول، یعنی غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا ایک اور کیس رجسٹر ہو گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب پہ جو ابتلا ہے وہ چلتی رہے گی، وہ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کی کافی تفتیش ہونی ہے، جس کے لیے مزید شاید اس کیس میں نہ سی اور کیسز میں، یا جیسے کہ ناجائز اسلحہ کا مقدمہ ہے اس میں تفتیش کے لیے ریمانڈ جسمانی پولیس کو پھر مل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات بڑی کامن نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑکے مارتے تھے، بہت دعوے کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جنہوں نے بہت اپنی بیانیے سے، اپنے مغلظ بیانیے سے، گالی گلوچ کے بیانیے سے پورے ملک میں ایک نفرت کی فضا بنائی ہوئی تھی، لیکن جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنا سر
پھٹکتے ہیں، جھٹکتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. میں تو ان کی حالت دیکھ کر بہت ہی مجھے صدمہ ہوا کہ کس طرح کے پولیٹیکل ورکرز ہیں کہ اگر آپ نے سٹینڈ لیا ہے یا کر رہے تھے تو آپ اس پہ کھڑے رہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، انہیں صرف استعمال کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا عالمی سطح پہ کافی نوٹس ہوا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی بیان دیا ہے کہ انہیں غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کس جماعت کی حکومت ہو، کس جماعت کی حکومت نہ ہو، کون حکومت میں آئے، کون حکومت میں جائے. وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو اور جمہوری تسلسل برقرار رہے. یہ ایک اصولی سا بیان آیا ہے جس سے عمران خان کی لگتا یہ ہے کہ لابنگ کو اچھی کر پائے ہیں. جو انہوں نے ایک فرم ہائر کی تھی جو کہ جس کے مالک ہیں سی آئی اے کے فارمر چیف، جو سابق چیف تھے اسلام آباد میں سی آئی اے کے، ان کی فرم ان کے لیے لابی کر رہی ہے. اور شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. لیکن البتہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایکوی ڈسٹنس یعنی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہ ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ ہیومن رائٹس باڈیز بھی عمران خان کے خلاف اس دہشت گردی کے کیس کا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کا سخت نوٹس لے رہی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہے اس میں بہت لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی، فری اسپیچ کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے بھی دنیا میں مسئلہ اٹھا رہی ہیں. صحافیوں کی تنظیمیں بھی اٹھا رہی ہیں اور انسانی حقوق کی. اس پہ عمران خان بہت خوش ہیں کہ عالمی سطح پہ اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے. پھر عمران خان کو پھر بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ خود ان کا ان عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے بارے میں کیا رویہ رہا ہے، انہیں ری وزٹ کی کرنے کی ضرورت ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پہ سٹینڈ کیا کہ یہ ٹیررزم ایکٹ کا غلط اطلاق کیا گیا ہے عمران خان پہ. اور اسی طریقے سے یہ جو اب آزادی اظہار پہ جو ایک ہوا ہے حملہ ہمیں نظر آتا ہے جو جاری ہے، جو عمران خان کی حکومت میں بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا تو تعلق اس میں نہیں تھا، میں نے تو کبھی کوئی ٹیلی ویژن بند نہیں کرایا، میں نے تو کبھی کسی صحافی بھی بندش نہیں لگوائی. حالانکہ ان کی حکومت میں ہوتا رہا اور خود وہ ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہے تھے اور خود انہوں نے پیکا کے لاء کو اور رولز کو بڑا سخت کر دیا تھا، سزائیں بڑھا دی تھیں اور اسے ایک مجرمانہ فعل بھی بنا دیا تھا، یعنی کرمنل ایکٹ بنا دیا تھا سول ایکٹ کی بجائے. تو لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دن شاید یہ اب دیکھیں گے سپٹمبر تک کیا کرٹن گرے گا، کیا پردہ گرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں، کوشن کروں گا کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. عمران خان پہ اگر آپ نے غلط یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو آپ نے مقدمہ درج کیا ہے یہ بہت غیر جمہوری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے، زیادتی والی بات ہے. وہ ودرا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ عمران خان کی مخالفت میں یا ان کی پاپولیرٹی سے کا مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سیاسی اور دیگر ہتھ کنڈوں سے، یعنی سیاسی طور پہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ دوسرے ریاستی طاقت کو استعمال کر کے یا قوانین کو استعمال کر کے یہ کریں کہ اپنے سب سے بڑے حریف کو میدان سے نکالیں. عمران خان کو سیاست سے نااہل کرنا بھی درست نہیں ہوگا اور عمران خان کو سزا دینا بھی درست نہیں ہوگا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، یا عمران خان کو جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں پی ٹی آئی کی پر بندش کا معاملہ بھی ایک جائز معاملہ نہیں ہوگا. تو لہذا ان کے فنڈنگ ضبط کی جا سکتی ہیں. میں عمران خان کو پھر مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ عدلیہ کے جو انہوں نے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے بات کی ہے اس پر غیر مشروط طور پر معافی مانگیں. وہ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں تو انہیں عدلیہ کا احترام بھی کرنا ہوگا اور کروانا ہوگا. انہیں اپنی لڑائی کا میدان بھی کم کرنا ہوگا. انہوں نے ہر ایک کے خلاف محاذ کھول لیا ہے. ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ کنفلکٹ میں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ان کنفلکٹ میں آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہیں ایک متبادل ایجنڈا دینا چاہیے، ایک مثبت ایجنڈا دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کیا آگے کس طرح لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا چاہتے ہیں. انہیں ایک ڈیموکریٹک راستہ اختیار کرنا چاہیے. انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر سے جو در پردہ گفتگو چل رہی ہے اس کا سہارا لینے کی امید ختم کر دینی چاہیے، یا وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. وہ جمہوری راستہ اختیار کریں، وہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں
وہ ان کی 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں، اور وہ بات ٹھیک کہتے ہیں فواد چودھری کہ پاکستان کی آبادی کے بڑے حصے پہ تو حکومت پی ٹی آئی کی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت بڑے پارٹنر ہیں اس سسٹم میں، اور اس سسٹم کو انہیں بچانا چاہیے، نہ کہ ڈیریل کرنا چاہیے. حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ سسٹم ڈیریل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آخر سسٹم میں بھی گنجائش ایک کی حد ہے کہ وہ کہاں تک ان شاکس کو، ان جھٹکوں کو برداشت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو مہم جوئی کے رستے پہ ڈالنے والے ان کے دوست نہیں ہیں. انہیں کافی ان کی موبلائزیشن ہو گئی ہے. انہیں اب توقف کرنا چاہیے، اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، اپنے ایک کانکریٹ مینیفیسٹو اور آلٹرنیٹیو پروگرام دینا چاہیے. وہ پہلے کی طرح نہیں جو 3.5 سال ان کی حکومت جو تھی ایک بالکل جھک مار تھی، اس میں کوئی ایسی بات، کوئی کارکردگی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. لیکن اب جو ہے، اب وہ دوبارہ جب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں اور وہ بن سکتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، جتنی کہ انہیں پذیرائی حاصل ہے، تو ان کی اپنے انٹرسٹ میں ہے اور پی ٹی آئی کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. اور زمین ان کے نیچے عوامی حمایت کی کافی ہے. وہ اپنی غلط ٹیکٹس کے باعث، یا اپنی غلط بیانیے کے باعث، یا اپنی غلط حکمت عملی کے باعث وہ دیوار سے ٹکرانے سے کو اوائڈ کریں. میرا انہیں مشورہ ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. مجھے ڈر لگتا ہے اور مجھے شک ہے، بلکہ کچھ اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا. تو ایسی صورت میں عمران خان کو 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ 1 قدم پیچھے ہٹیں. آج کی نشریات سے مجھے اجازت دیجیے. بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.